الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں ربیع الاول شریف کے چاند کا ایک اور خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ جیسے کہ میں نے اس سے پہلے بھی ایک وظیفہ آپ کے سامنے پیش کیا، تو میں نے سوچا کہ ایک اور وظیفہ آپ کو بتا دوں۔ بہت ہی مجرب اور مبارک یہ وظیفہ ہے۔ آپ سب بہنیں، سب بھائی یہ وظیفہ ضرور کریں۔ میری ہمیشہ سے یہی کوشش رہی ہے کہ میں آپ کو ایسے وظائف بتاؤں جو آپ کے لیے فائدے مند ہوں، قرآن و سنت کے لحاظ سے ہوں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ یہ وظیفے ضرور کیا کریں۔ اس میں بہت برکات ہوتی ہیں، جیسے کہ ہم کئی اوقات، کئی وقت، کئی گھنٹے نکال کر باقی کام کر سکتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام بھی ضرور لینا چاہیے۔ تو اپنا وظیفہ بتانے سے پہلے میں اپنے تمام نئے آنے والے ویور سے گزارش کروں کہ میرا چینل روحانی وظائف ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ تو ویورز، ربیع الاول شریف کا مہینہ کیا آتا ہے؟ ہر طرف موسمی بہار آ جاتا ہے، ہر طرف رونقیں آ جاتی ہیں، اور ربیع الاول شریف ایک طرف تو رسول اعظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے، اور یہ موسم بہار کا بھی مبارک مہینہ ہے کہ آپ کی آمد سے ہر طرف پھول کھل اٹھتے ہیں۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام لوگوں کو بیٹے عطا فرمائے۔ ماہ ربیع الاول شریف بہت ہی مبارک مہینہ ہے۔ یہ کثرت درود پاک پڑھنے کا مہینہ ہے۔ ربیع الاول شریف کا مہینہ چونکہ حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مبارک مہینہ ہے، اور اس ماہ مقدس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ خاص نسبت ہے۔ اس لیے اس ماہ مبارک ربیع الاول میں درود پاک کی بہت زیادہ کثرت کرنی چاہیے، اور اس ماہ مقدس کا خصوصی اور بہترین وظیفہ بھی درود پاک ہی ہے۔ اس کے متعلق بھی میں ایک ویڈیو آپ کو بنا دوں گی، آپ کے سامنے پیش کروں گی کہ ربیع الاول شریف میں درود پاک پڑھنے کی کیا کیا فضیلت ہیں۔ ایک چھوٹی سی روایت آپ کو سنا دوں کہ جو خوش نصیب اس درود پاک کو ربیع الاول میں ہر روز بعد نماز عشاء 1125 مرتبہ پڑھتا ہے، وہ ایک روز انشاءاللہ حبیب خدا علیہ تحیت و ثنا کی زیارت سے مشرف ہوگا۔ درود پاک کون سا ہے سن لیجئے۔ درود پاک تو ایسی چیز ہے کہ ایک مرتبہ سننے سے ہی بندے کو یاد ہو جاتی ہے۔ وہ درود پاک یہ ہے: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ تو دیکھیے کس قدر مبارک اور بابرکت درود پاک ہے، اور کس قدر درود پاک کے فضائل ہیں کہ ہم جتنا درود پاک پڑھتے ہیں ہماری زبان مزید میٹھی سے میٹھی ہوتی جاتی ہے۔ تو یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ اس مہینے جیسے شروع ہونے والا ہے، تو آپ نے یہ نیت کر لینی ہے کہ ہم پورا مہینہ، پورا سال، پوری زندگی کبھی بھی نماز نہیں چھوڑیں گے، ہر وقت پابندی نماز رہیں گے، چاہے کوئی بھی مشکل وقت آ جاتا ہے، نماز کی پابندی وہ آپ لوگوں نے ضرور کرنی ہے۔ تو آج میں ایک چھوٹا سا شعر بھی آپ کو پیش کر دیتی ہوں ربیع الاول شریف کا، پھر آپ کو وظیفہ بتا دوں گی۔ آپ لوگ بور ضرور ہو رہے ہوں گے، لیکن یہ سن لیجئے کہ یہ دیکھیں کتنا مبارک اور بابرکت مہینہ ہے۔ میں تو خوشی کا اظہار بھی نہیں کر پا رہی ہوں صحیح سے، تو وہ دیکھیں وظیفہ کون سا ہے، وہ شعر کون سا ہے، سن لیجئے کہ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اب میں اپنے تمام ویورز کو وہ مجرب اور خاص وظیفہ بتاؤں گی جو مصیبتوں اور آفتوں سے بچنے کا روحانی اور باکمال وظیفہ ہے۔ ربیع الاول شریف کے چاند کو دیکھ کر، یا آپ کو اگر چاند نظر نہ بھی آئے تو پتہ پیشن گوئی ہو جائے، جیسے کہ آج چاند لازمی نظر آ جائے گا، تو آپ نے یہ وظیفہ ضرور کرنا ہے۔
تو آپ یہ وظیفہ ضرور کریں. پورا مہینہ مصیبتوں اور آفتوں سے بچنے کا روحانی وظیفہ ہے. تو کیا کرنا ہے آپ نے پڑھنی ہے سورہ ملک کی تلاوت کرنی ہے. قرآن پاک پکڑ لیں اور سورہ ملک کی تلاوت کریں اچھی طرح سے وضو کر کے، کیونکہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ میری خواہش ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک ہر مومن کے دل میں ہو. اس کے علاوہ چاند کو دیکھ کر اس کو پڑھا جائے تو مہینے کے 30 دنوں تک وہ سختیوں سے انشاءاللہ عز و جل محفوظ رہتا ہے، اس لیے کہ یہ 30 آیتیں ہیں اور 30 دن کے لیے کافی ہیں. اس کے علاوہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک میں قرآن میں 30 آیات کی ایک سورت پاتا ہوں. جو شخص سوتے وقت اس سورت کی تلاوت کرتا ہے اس کے لیے 30 نیکیاں لکھی جائیں گی اور اس کے 30 گناہ مٹائے جائیں گے اور اس کے 30 درجات بلند کیے جائیں گے. اللہ رب العزت اپنے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ اس کی طرف بھیجے گا تاکہ وہ اس پر اپنے پر بچھا دے اور اس کی ہر چیز سے جاگنے تک حفاظت کرے. اور یہ مجادلہ یعنی جھگڑا کرنے والی ہے اپنے پڑھنے والے کی مغفرت کے لیے قبر میں جھگڑا کرے گی. اور یہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے. تو آپ نے یہ ضرور سورت پڑھنی ہے. اس کے علاوہ آپ نے جو ہے وہ دعا بھی ضرور پڑھنی ہے. چاند کو دیکھ کر، یہ دیکھیں سامنے اسکرین پر آ رہی ہے، یہ دعا بھی آپ نے ضرور پڑھنی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پورا مہینہ آپ کو مصیبتوں سے آفتوں سے بچائے گا، قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے گا. اس کے علاوہ آپ کے گھر میں رزق کی برکت ہوگی. جب مصیبتیں آفتیں ہر چیز ختم ہو جاتی ہے تو پھر گھر میں صرف برکتیں آتی ہیں، رحمتیں آتی ہیں. اس کے علاوہ آج ہی چاند دیکھ کر آپ یہ نیت کر لیجئے کہ آپ نے پورا مہینہ اللہ تبارک و تعالی کا نام لینا ہے، ان کے وظائف کرنے ہیں. اس کے علاوہ کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، اپنے گھروں میں محفل میلاد سجانا ہے اور اس کے علاوہ خوب ایصال ثواب کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ درود پاک کی کثرت کرنی ہے. تو دیکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے آپ کے گھر میں رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوگا. تو میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر اپنا رحم فرمائے، آپ پر سے تمام مصیبتیں پریشانیاں دور فرمائے. اس کے علاوہ جن بہنوں جن بھائیوں نے ہمارا ساتھ دیا، کمنٹ کیے اچھے اور میسج کیے، میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تمام مشکلات پریشانیاں حل فرمائے، ان کی تمام حاجات پوری فرمائے. خصوصاً ایک میری بہن ہے افسانہ خان ان کا نام ہے، وہ بہت ہی اچھے کمنٹس کرتی ہیں. میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں ان کی تمام مشکلات حل فرمائے، ان کو میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے. اور اس کے علاوہ جن بہنوں جن بھائیوں نے ہمیں دعا کی درخواست کی ہے ان کے لیے ہم نے خصوصی دعا کروائی ہے. کچھ کے لیے آج خصوصی دعا کروائی جائے گی، خصوصی ان کا نام لے کر. اور جن بہنوں بھائیوں نے اپنے لیے خصوصی دعا کروانی ہے وہ اپنا نام لکھ کر ہمیں کمنٹ میں میسج کر دیں اور ساتھ میں اپنا مسئلہ بھی ضرور لکھا کریں، شارٹ میں چاہے لکھ دیں، ان کے لیے خصوصی دعا کروا دی جائے گی. تو میں امید کرتی ہوں میرا آج کا روحانی وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا. لائک کے بٹن کو دبانا ہرگز نہ بھولیں، ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں. ملتے ہیں اگلے وظیفے کے ساتھ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.